بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اہل طریقت کے لیے، ذاکرین سالکین کے لیے لطائف کا پوائنٹ جاری ہے۔ نمبر 1 لطیفہ قلب کے بعد نمبر 2 لطیفہ روح پر آج کچھ گفتگو آپ کے گوش گزاری جائے گی۔ بدن کو حرکت دینے والی چیز روح ہے، اور روح کو حرکت و زندگی نور سے ملتی ہے، اور نور کو حیات و حرکت عطا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ روح ایک ایسا لطیف جسم ہے جو حس اور لمس سے بالا تر ہے، یعنی روح کو نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ حواس خمسہ ظاہری سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ روح موجود ہے۔ روح ایک لطیف جسم ہے اور کثیف اجسام میں اس طرح جاری ساری ہے جس طرح پانی سبز شاخوں، پھول کی پتیوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ فرشتوں کی طرح روح بھی ایک مقام پہ ٹھہری ہوئی تھی، اس کی ترقی رکی ہوئی تھی، جبکہ اللہ پاک نے روح کی فطرت میں ترقی اور عروج کی استعداد رکھی ہوئی تھی، مگر وہاں اس کو عروج کے لیے سواری اور اسباب میسر نہیں تھے، تو روح کیسے عروج کرتی، ترقی کرتی؟ اور عالم اسباب میں قرب الہی مجاہدہ پر موقوف تھا۔ عالم اسباب دنیا کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں یعنی عالم ارواح ہم وطن سے دور دنیا میں، عالم دنیا میں ہم پردیسی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہماری منزل، ہمارا وطن اللہ پاک اور عالم ارواح میں ہے۔ اب زمین پر عالم اسباب میں جب ہم نے قرب الہی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سعی کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، دو کرنا پڑے گا، ہمیں اس کی راہ پر چلنا پڑے گا۔ تو جہاں پر روح کا مقام تھا عالم امر سے اوپر، وہاں وہ رکی ہوئی تھی، وہ ٹھہری ہوئی تھی، جبکہ اس میں فطرتاً ترقی اور عروج ہے۔ اور عالم اسباب دنیا یہاں پر مجاہدہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی حکمت ازلی کا جب تقاضا ہوا کہ روح ترقی کر کے قرب ربانی سے مشرف ہو جائے، یعنی روح اللہ پاک کے قرب سے فیض یاب ہو جائے، اس وقت روح کو مجاہدہ کی منزل طے کرانے کے لیے زمین پر عالم اسباب میں، دنیا میں اتارا گیا، اور انسان کے جسم میں روح کو مد مقابل رکھا گیا۔ جب متقین، جب عارف اپنے مبدأ فیض تک، عارف رب تعالی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اس وقت روح عروج کرتی ہے اور اس کا نفس نزول کرتا ہے۔ روح عروج کیسے کرے گی اور نفس کا نزول کیسے ہوگا، چلتے چلتے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ذاتی عبادات و مجاہدات
اللہ پاک کے قرب اور حجابات باطنیہ کے اٹھنے کا سبب نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک کے عشق و محبت میں بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد درست ہوں، اور پھر ولی کامل کی صحبت تربیت سے روح ترقی کرتی ہے، روح عروج کرتی ہے، روح کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے، روح کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوں محبت الہی، عشق الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، ہادی و مرشد کامل کے فیض کے چھینٹے اللہ پاک کے ذکر کا نور کا پانی نفس پر پڑتا ہے تو نفس سے درد کی آوازیں آتی ہیں، نفس کو درد و الم ملتا ہے۔ جیسے آگ پر پانی ڈالیں تو چڑ چڑ کی آواز آتی ہے اور آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی نفس پر ذکر الہی کے نور کا پانی جب پڑتا ہے اسے درد ملتا ہے اور پھر نفس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب نفس کی موت ہوتی ہے، نفس کا نزول ہوتا ہے، مومن کے دل سے شیطانی خطرات اور نفس کے وسوسے اس وقت بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کی زبان میں ایسے قلب کو فنائے قلبی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے قلب پر اللہ پاک کی تجلی فعل کا ظہور ہوتا ہے۔ اس وقت دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، قلب ذاکر ہو جاتا ہے، دھڑکنے دھک دھک کے ساتھ اللہ اللہ، میرا رب، میرا اللہ، میرا من بولے میرا رب اللہ، میرا تن بولے میرا رب اللہ، یہ دھڑکنے اللہ اللہ کے نام پہ جاری رہتی ہیں۔ بڑی خوبصورت سی آیت ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ تو بات کر رہی ہوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جہاں عشق کو اس کی غذا ملے وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے بندوں کو جہاں اللہ کا دیدار ملے وہی وہ خوش رہتے ہیں، اور روح کو روح سے عاجزی کا سبق ملتا ہے، عاجزی کا علم ملتا ہے۔ یہ علم تقریروں کتابوں میں نہیں ملتا، یعنی محبت الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی سچے لوگوں میں، مرشد کامل میں پائی جاتی ہے۔ اس طرز کے نیکوکاروں ابراروں کو دیکھ کر صاحب بصیرت اور اہل علم باشعور لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کی روشنی سے ہدایت پاتے ہیں، اپنی روح کو عروج اور بلندی کی استعداد بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ تو روح جو ہے وہ بھی عالم امر کا لطیفہ ہے۔ نمبر 2، لطیفہ روح عالم امر کا دوسرا لطیفہ ہے۔ اس لطیفہ کی اصل بھی عرش سے اوپر ہے۔ انسانی جسم میں دائیں پستان سے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر مائل بپہلو اس کا مقام ہے۔ لطیفہ روح پر سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے اللہ۔ لطیفہ روح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بات کی
قلب جب فنائے قلبی کے مقام پہ ہو تو اس پر اللہ پاک کے تجلی فعل کا ظہور ہوتا ہے. اسی طرح لطیفہ روح ذاکر ہو کر فنا سے مشرف ہو، اس وقت اللہ پاک کی تجلی صفات کا ظہور ہوتا ہے. قلب پر تجلی فعل کا ظہور اور روح پر تجلی صفات کا ظہور اس وقت جب قلب اور روح ذاکر ہو کر فنائے روح فنائے قلب کے مقام پر ہوں. اس وقت باطنی احوال منکشف ہوتے ہیں. اس کیفیت میں انسانی غصہ غضب اعتدال پر آ جاتا ہے، یعنی ذاتی مفادات پر غصہ غضب ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، بے شک اس کے لیے نصیحت ہے جو صاحب دل ہو. تو قلب اور روح ان دونوں پر 10,000 پردے اور حجابات ہیں. عام مومن بندوں پر بھی مسلمان ہونے کے بعد بھی 10,000 پردے قلب پر، 10,000 پردے حجابات روح پر، جو اسم ذات اللہ اور نور نبوت کے انوارات سے ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی، یہ سب کچھ ملتا ہے مگر محبت سے. محبت کا ڈھنگ آئے صحیح. جب کوئی عشق ربانی کے غلبے میں ہو اور عشق ربانی کے غلبے سے قدورت بشریہ کا لباس چاک ہو جائے، یعنی کوئی کامل مل جائے، حجابات کو چاک کرنے والا کوئی مل جائے، اس وقت روح کو روح سے عاجزی کا علم مل جاتا ہے. عشق بھی خوب چیز ہے. عشق کے سینکڑوں ناز اور بڑائیاں ہیں. سینکڑوں نازوں سے یہ عشق ہاتھ آتا ہے. یوں سمجھ لو عشق ایک ایسی مشین ہے جس سے خدا کے بھید معلوم ہوتے ہیں. عشق ایک روحانی چیز ہے. یہ کوئی جنس نہیں کہ بازار سے اس کو خرید لیا جائے. عشق میں اتحاد ہوتا ہے اور اتحاد روحانی صرف روحانی چیزوں میں ہوتا ہے. کائنات کی بنیاد ہی عشق و محبت پر ہے. محبت کانٹوں کو پھول بنا دیتی ہے، سرکے کو شراب بنا دیتی ہے. محبت غم کی دوا ہے. محبت سے مرض میں دوا ملتی ہے، شفا ملتی ہے. ابو علی قلندر کا زاویہ فکر بڑا خوبصورت ہے. ایک حسین ان کا قول ہے، اگر عشق نہ ہوتا کوئی خدا تک نہ پہنچ سکتا. اب ذرا چیک کرو تمہارے دل میں رب کی محبت ہے؟ عشق میں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اجی ایک دل دوسرے کے لیے جھروکا بنتا ہے. دو دل جو دو جسموں کی طرح الگ اور دور ہوتے ہیں، مگر
روحانیت میں وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک کمرے میں دو شمعیں روشن ہوں، دو چراغ جل رہے ہوں، دو ٹیوبز، دو بلب آن ہوں، تو بلب تو دور دور ہیں، مگر روشنیاں پھیلاؤ میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب روشنی کو روشنی سے جدا کریں تو ہوگی ناقابل تقسیم ہے نا۔ یوں ہی دو روحوں اور دو روحانی چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے۔ جس طرح عاشق معشوق کا طالب ہوتا ہے، اسی طرح معشوق یعنی عاشق کا طالب ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ پاک کی محبت ہے اور وہ محبت دگنی چگنی ہو گئی ہے نیکوکاروں ابراروں کی سنگت میں، تو سمجھ لو یقیناً رب کے ہاں بھی تمہاری محبت موجود ہے۔ بھئی عاشق معشوق کا طالب ہوتا ہے تو معشوق بھی عاشق کا طالب ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں، یہ وہ احوال ہیں جو محبت و عشق اور عاشقوں کی سنگت میں ہماری روح کو ترقیاں، عروج اور استعداد یوں ملتا ہے کہ مختلف افعال سر انجام دینے کے قابل روح ہو جاتی ہے، یعنی روح کا فعل و تصرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو انبیاء، شہداء، اولیاء اعظام کی ارواح اجسام کی طرح، جیسے جسم مختلف افعال سر انجام دیتے ہیں، ایسے ہی روحیں بھی مختلف افعال سر انجام دیتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان ارواح کو جسمانی قوت عطا فرماتا ہے، بس وہ زمین و آسمان، جنت جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اور چاہیں تو دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی جسمانی شکل مبارک میں یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوئے آپ کو زلیخا سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ اگرچہ سیدنا یوسف علیہ السلام معصوم اور طبعی میلان سے بالکل پاک اور نفس مطمئنہ والے تھے، اسی طرح سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں مختلف انبیاء کرام کو اونٹنیوں پر سوار حج کے لیے جاتے ہوئے مشاہدہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا بعد از وفات جسمانی شکل میں تواتر کے ساتھ اولیاء کے ساتھ ملاقات کرنا، مختلف امور نپٹانا بھی روح کے تصرفات اور افعال پر واضح دلیل ہے۔ بڑی ایک اہم بات ہے، واقعہ ہے کہ محمد بن انان یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ ان کی بیوہ کو ایک شخص نے نکاح کے لیے کہا، عصر کے وقت ان پر غنودگی طاری ہوئی۔ اس حالت میں شیخ نے فرمایا، تجھ پر ساری دنیا تنگ ہو گئی تھی، سوائے میری ہم سطر کے اور کسی کو نہ پایا۔ یہ کہہ کر شیخ نے اس شخص کو نیزہ مارا، وہ شخص گھبرا کر اٹھا، یعنی خواب میں یوں اس نے دیکھا تو اس کے پہلو پر زخم تھا جس سے وہ مر گیا۔ تو درویشوں کے لگائے ہوئے زخموں پر کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ اس میں ان کی روح کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے عاجزانہ، درد مندانہ، فقیرانہ، مسکینانہ، عاجزانہ التجا، الہی ہمیں خود ساختہ تقوی کے خول سے باہر نکال دو، اور قلبی تقوی کی دولت سے سننے والوں کو مشرف فرما، اور قلبی تقوی حاصل کرنے والوں کو استقامت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔